یہ رجب کا مہینہ جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، اس میں نوافل پڑھنا، اس کے روزے رکھنا، اس کا کتنا اجر و ثواب ہے، اور نوافل کس طریقے کے ساتھ پڑھے جائیں۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو معراج کی سیر کروائی، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر 5 گنا نماز فرض کی، زکوٰۃ کی فرضیت اس مہینے میں ہوئی، طوفان نوح کا آغاز اس مہینے میں ہوا، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قبول اسلام اس مہینے میں کیا، غزوہ تبوک اس مہینے میں ہوا، جزیہ لینے کا حکم نازل اس مہینے میں ہوا، اور اسی مہینے میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات ہوئی۔ امام الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی، اور اسی مہینے میں حضرت امام موسیٰ کاظم اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی وفات اس مہینے میں ہوئی۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں بہت بڑے بڑے رونما واقعات رونما ہوئے۔ اس مہینے میں جو انسان، حضرت سلیمان فارسی راوی ہیں کہ جو انسان 30 رکعت نوافل پڑھتا ہے، 2 کر کے 30 رکعتیں پڑھتا ہے، حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دیتا ہے، ہر رکعت میں قل هو اللہ سورہ اخلاص ہر رکعت میں 3 بار پڑھنے سے پورے قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور سورہ کافرون بھی 3 بار، سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ 3 دفعہ، اور سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون وہ بھی 3 دفعہ۔ جو انسان یہ 30 رکعتیں اس طریقے کے ساتھ 2 کر کے مکمل کرے گا، حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا، اور اس کو اتنا عظیم اجر عطا فرمائے گا جیسا کہ اس نے پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں، پورے مہینے کے روزے رکھنے کے برابر ثواب، اور 1 سال کی نمازوں کا ثواب میں ملے گا اسے۔ سال کی نمازیں، مہینے کے روزے، اتنا عظیم اجر ان 30 رکعتوں کا ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ اس میں نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہے، جو انسان 1 نیکی کرتا ہے اسے ثواب ڈبل ملتا ہے، اور جو آدمی رجب کا 1 دن کا روزہ رکھتا ہے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے، 1 سال کے روزوں کا ثواب، اور جو انسان رجب کے 7 روزے رکھتا ہے، 7 دن کے جو روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کر دے گا، اور جو انسان رجب کے مہینے کے 8 روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، اور جو انسان 10 روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ 10ویں روزے کے بعد جو دعا مانگے گا اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی، اور جو 15 روزے رکھے گا حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا اس کے لیے منادی ندا کرے گا آسمان سے، اللہ کے حکم سے اعلان ہوگا کہ یہ ایسا انسان ہے جس کی زندگی اب نئے سرے سے آغاز ہوگی، پچھلے سارے اس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اتنا اجر و ثواب ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے حضور علیہ السلام نے خاص کر 27ویں جو رجب کا روزہ ہے، معراج کا روزہ، معراج کا 27 رجب کا جو روزہ ہے اس کے متعلق فرمایا، حضرت ابو ہریرہ آپ راوی ہیں، یہ ساری حدیثیں غنیۃ الطالبین حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ
آپ کی کتاب غنیت الطالبین میں یہ تمام روایات موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا جو انسان 27 رجب کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ معراج کا روزہ، معراج کی جو تاریخ ہے 27 رجب، اس کا روزہ اتنا عظیم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا یہ ایسا دن ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس مہینے میں میرے پاس آئے اعلان نبوت کی خوشخبری لے کر کہ آپ اعلان کریں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا تھا، اپنی رسالت کا اعلان کیا تھا، تو آپ پر وحی اس اعلان کو کرنے کی وحی اس مہینے میں نازل ہوئی تھی۔ یہ ایسا مہینہ ہے اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج کی سیر، تمام کائناتیں، گزرا ہوا وقت اور آنے والا وقت اور عالم برزخ کی حالات و واقعات سب کچھ دکھا دیا تھا۔